اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں بزنس یونٹ کی، اور ایس بی یو کا جو اوریجنل کانسیپٹ تھا اس پہ کچھ بات کی میں نے۔ پھر میں نے کہا کہ پاکستان میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں بزنس یونٹ کا کانسیپٹ زیادہ سے زیادہ 25 سال پرانا ہے، اس سے زیادہ پرانا نہیں ہے، اور کئی لوگ اس کو ایکسپیریمنٹ کر کے بند کر چکے ہیں۔ دے ہیو گون بیک ٹو دی اوریجنل کلاسک سسٹم، جس میں سیلز مینجمنٹ الگ ہے اور مارکیٹنگ مینجمنٹ الگ ہے، اور کسی سینئر لیول پہ جا کے وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ابھی کنٹینیو کر رہے ہیں اس سے۔ اور کوئی کوئی ایسا اسٹرکچر نہیں ہے کہ جس پہ ہم کہیں کہ جناب یہ ماڈل واقعی اب اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ بائی پریکٹس، بائی کنونشن، یس، یعنی بزنس یونٹس اکثر کمپنیز میں ہیں اور ان کے بزنس یونٹ مینیجرز بھی ہیں، اور ان کا کام یہی ہے کہ ان کے پاس ایک سیلز کی ٹیم ہے اور ان کے پاس ایک یا دو پروڈکٹ مینیجرز ہیں۔ سو دے ڈو دیئر اون مارکیٹنگ، دے ڈو دیئر اون سیلز، پیریڈ۔ یہاں تک یہ کام ہو رہا ہے۔ جو سب سے بڑا اس میں جو ایشو آیا ہے بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ میں نے پچھلی نشست میں کہا تھا کہ سیلز مینجمنٹ دو بڑے کام کرتی ہے۔ ایک وہ کسٹمر بلڈنگ کا کام کرتی ہے جن سے کہ بزنس آتا ہے، جو کہ لائف لائن ہے کمپنی کی۔ دوسرا وہ ٹیم بلڈنگ کرتی ہے جو کہ بزنس لے کے آتی ہے۔ اور مارکیٹنگ مینجمنٹ کے پاس بھی دو کام ہیں۔ ایک وہ برانڈ بلڈنگ کرتی ہے کہ جس طرح سے برانڈز باقاعدہ اسٹیبلش ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ سیگمنٹ بلڈنگ کرتی ہے، یعنی جو تھراپیوٹک سیگمنٹس ہیں، کارڈیالوجی، پیڈیاٹرکس، گائنیکالوجی، جو بھی جس طرح کے بھی ہیں، یہ میجر جو نیورولوجی ہے، سیکیٹری ہے، وہ سیگمنٹ بلڈنگ بھی کرتی ہے۔ یہ دو کام مارکیٹنگ مینجمنٹ کرتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ کچھ لوگ جو سیلز مینجمنٹ کے لوگ تھے وہ BUM ہو گئے، آبویسلی، اس لیے کہ نیکسٹ اسٹیپ وہی تھا۔ اگر ان کی پرفارمنس اچھی تھی اور کمپنی ان کو آگے لے کے جانا چاہتی تھی تو کمپنی کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی سوائے اس کے کہ ان کو BUM بنا دے۔ اور سملرلی کچھ لوگ تھے جو پروڈکٹ مینجمنٹ سے شروع ہوئے اور انہوں نے کئی سال پروڈکٹ مینیجر کے طور پہ کام کر لیا، سینئر پروڈکٹ مینیجر ہو گئے، گروپ پروڈکٹ مینیجر ہو گئے۔ اب اس سے آگے ان کے پاس بھی گروتھ کا کوئی ایونیو نہیں تھا، تو ان کو بھی بزنس یونٹ مینیجر بنا دیا گیا۔ اب اگر آپ ایک لمحے کے لیے لاجیکلی غور کیجئے تو جو لوگ سیلز مینجمنٹ کی چینل سے BUM بنے، ان کا مارکیٹنگ مینیجر کا ایریا ڈیفیشنٹ تھا، یعنی ان کا پروڈکٹ مینجمنٹ انہوں نے نہ کبھی کی تھی، نہ ان کو اس کا آئیڈیا تھا، تو وہ برانڈ بلڈنگ، سیگمنٹ بلڈنگ کا ان کا جو آئیڈیا تھا یا جو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ کمزور تھی ایکچولی۔ اور جو لوگ پروڈکٹ مینجمنٹ کے تھرو یا برانڈ مینجمنٹ کے تھرو بزنس یونٹ مینیجر بنے، ان کا پروڈکٹ مینجمنٹ یا جو مارکیٹنگ مینجمنٹ کا ایریا تھا وہ اسٹرانگ تھا، اور سیلز مینجمنٹ یا ٹیم مینجمنٹ کا ایریا ان کا ڈیفیشنٹ تھا۔ تو ایکچولی تو یہ ماڈل، اس میں یہ انہیرنٹ ویکنس ہے۔ فارماسیوٹیکل، میں پیورلی فارماسیوٹیکل کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں۔ آئی ڈونٹ نو واٹ دی FMCGs ڈو اور واٹ دی الیکٹرانک کمپنیاں کیا کرتی ہیں، آئی ڈونٹ نو ریئلی۔ میرا فوکس تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے نا، جو میں جانتا ہوں جس کے بارے میں۔ تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں یہ ایک بنیادی طور پہ انہیرنٹ فلا ہے، ڈیفیشنسی ہے بزنس یونٹ کے ماڈل میں، کہ جو لوگ سیل سے آئیں گے ان کو مارکیٹنگ مینجمنٹ نہیں آئے گی، اور جو لوگ مارکیٹنگ سے آئیں گے ان کو سیلز مینجمنٹ، کسٹمر مینجمنٹ، ٹیم مینجمنٹ نہیں آئے گی، چونکہ انہوں نے کبھی یہ چیزیں ہینڈل نہیں کی۔ اور اس لیول پہ جا کے ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو نئے سرے سے سیکھیں اور اس میں کوئی باقاعدہ یعنی پروفیشنسی بھی حاصل کریں۔ سو جنرلی ہوا یہ ہے، آبزرویشن یہ ہے کہ جو لوگ سیل سے جاتے تھے وہ چونکہ کم از کم ان کو سیلز تو آتی تھی، کسٹمرز ان کے پاس تھے اور کسٹمرز بنانے بھی وہ جانتے تھے، ٹیم مینجمنٹ بھی وہ جانتے تھے، تو دے ہینڈل دی ٹیم ویل، دے ہینڈل دیئر کسٹمرز ویل، اینڈ دے کوڈ ریئلی گرو دا بزنس، مینٹین دا بزنس، اور یہ ان کا ایریا ٹھیک رہا۔ جہاں تک تعلق تھا مارکیٹنگ مینجمنٹ کا یا پروڈکٹ مینجمنٹ کا،
انہوں نے کبھی 2 باتیں بتا دیں، کبھی نہیں بتائیں، کبھی اس کے حال پہ چھوڑ دیا کہ اچھا یار یوں کر لو، دیکھ لو، فلاں کر لو، کبھی کو تھوڑی بہت افسری لگا بھی دی اس کو کہ میں زیادہ جانتا ہوں تم سے، لیکن بہرحال زندگی ان کی چلتی رہی۔ لیکن جو لوگ مارکیٹنگ مینجمنٹ سے بی یو ایم بنے وہ اتنے اچھے طرح سے پرفارم نہیں کر پائے، دے لینڈیڈ انٹو ڈیفیکلٹیز بیکاز ان سے ٹیم نہیں سنبھلی سب سے پہلے تو، اور اگر سیلز ٹیم نہیں سنبھلتی تو آبویسلی بزنس تو فوراً ہرٹ ہونے لگتا ہے نا، پھر ظاہر ہے کسٹمرز بھی نہیں سنبھلے، اگر ٹیم نہیں سنبھل رہی تو کسٹمرز بھی مینیج نہیں ہوں گے، اور اس کی وجہ سے آبویسلی بزنس نیگیٹیولی افیکٹ ہوگا۔ تو بزنس اگر نیگیٹیولی افیکٹ ہوگا تو برانڈ مینجمنٹ اور فلاں اور یہ اور وہ سب چیزیں تو لوگ پیچھے چھوڑ دیں گے، اور ہر کسی کو یہ مشکل پڑ جائے گی کہ بھائی بزنس کدھر ہے، آپ ساری ایران توران کی گفتگو تو سنا رہے ہیں کہ میں یوں کروں گا، میں یہ اسٹریٹجی بناؤں گا، میں یہ پروموشن لے کے آؤں گا، میں یہ مٹیریل بنا دوں گا، بزنس کدھر ہے؟ بزنس تو سنبھلا نہیں ہے آپ سے۔ تو ان بیچاروں کے ساتھ ذرا یہ معاملہ ہوا کہ وہ بہت سکسیزفل بزنس یونٹ مینیجر نہیں بن سکے۔ تو ابھی بھی اگر آپ دیکھیں بائی اینڈ لارج تو وٹ ایور کمپنیز ہیو دی اسٹرکچر بی یو ایم کا، آپ کو جو بی یو ایم ریلیٹیولی سکسیزفل ملیں گے یا جو دے آر ٹریڈنگ along ایکچولی ریزنیبلی ویل، دے آر فرام دی سیلز، اور جو لوگ مارکیٹنگ سے گئے ہیں وہ کم لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ نہیں چل پائے جو بی یو ایم کے کانسیپٹ پہ جا کے جو اسٹیبل ہوئے ہیں ایکچولی، چونکہ کچھ لوگ پھر اس سے اوپر نکل گئے، انہوں نے مارکیٹنگ مینیجر کا کانسیپٹ واپس لے آئے اور مارکیٹنگ اینڈ سیلز مینیجر کر دیا، اور اس کے نیچے پھر انہوں نے سیلز مینیجر دے دیے، یعنی این ایس ایم دے دیے، اور ادھر سے کوئی گروپ پروڈکٹ مینیجر دے دیا۔ وہ ماڈل بھی ریلیٹیولی اس لیے اسٹیبل ہے کہ جو اصل میں سیلز کی جو ایکٹیویٹی ہے اور جو مارکیٹنگ کی ایکٹیویٹی ہے وہ بنیادی طور پہ وہ سیلز ہیڈ اور مارکیٹنگ ہیڈ کر رہا ہے، اور جو مارکیٹنگ اینڈ سیلز ہیڈ ہے، جس کو آپ مارکیٹنگ اینڈ سیلز مینیجر کہہ لیں، جنرل مینیجر مارکیٹنگ اینڈ سیلز کہہ لیں، واٹ ایور ٹائٹل یو گیو، وہ صرف ان کو کوآرڈینیٹ کر رہا ہے، وہ ہینڈز آن ان دونوں پہ کام نہیں کر رہا، اس لیے وہ ماڈل بہرحال چل جاتا ہے پھر بھی۔ تو یعنی لیکن وہ وہی ہے جو کلاسک ماڈل ہے، یعنی وہ اس کی ایک تھوڑی سی یوں کہہ لیے کہ ذرا سا اس کو ایک درجہ نیچے لے آئے ہیں، لیکن ادروائز تو وہی شکل ہے۔ تو rather than having one marketing and sales head, there are various companies now جو کہ جن کے پاس 3 4 5 جنرل مینیجر مارکیٹنگ اینڈ سیلز ہیں، اور ہر جی ایم مارکیٹنگ اینڈ سیلز کے پاس 2 3 ٹیمیں ہیں، چونکہ ٹیمز کے سائز بڑھ گئے ہیں، ٹیمز کے نمبر بڑھ گئے ہیں، اب ایک بڑی کمپنی کی 12 15 ٹیمیں ہیں ایکچولی، تو وہ کوئی بھی ایک شخص تو مینیج ہی نہیں کر سکتا نا۔ سو دے ہیو ٹو ہیو دیٹ انفراسٹرکچر کہ جس میں ایک ٹاپ پہ کوئی صاحب ہیں، پھر اس کے نیچے کچھ ہے، پھر یا کم از کم ان کے نیچے جنرل مینیجر مارکیٹنگ اینڈ سیلز ہیں، اور جی ایمز کے نیچے پھر سیلز ہیڈز بھی ہیں، مارکیٹنگ ہیڈز بھی ہیں، اور یہ مل جل کے کام چلا رہے ہیں، اور ان کے پاس اگر 4 ٹیمیں ہیں، 5 ٹیمیں ہیں تو 5 سیلز ہیڈز ہوں گے، اور ایک مارکیٹنگ کا اسٹرکچر ہوگا، تو اس طرح سے وہ کر کے چلا رہے ہیں۔ یہ ہے جو چل رہا ہے معاملہ۔ لیکن ایک تو میں نے کہا کہ یہ ڈیفیشنسی وہ آئی کہ جو لوگ سیلز سے گئے وہ ریلیٹیولی سکسیزفل رہے، جو مارکیٹنگ سے گئے وہ اتنے سکسیزفل نہیں رہے۔ دوسرا بنیادی طور پہ یہ ہوا کہ ہم نے اس کانسیپٹ کا جو اوریجنیلٹی تھی، جو اس کی بنیاد تھی، وہ جیسے ہم عام طور سے ہر چیز کے ساتھ کیا کرتے ہیں سلوک، اس کو ہم نے بنیادی طور پہ ختم کر دیا۔ یعنی اب کوئی ایک بزنس یونٹ ایسا نہیں ہے جس کا فوکس شارپ ہو کہ جناب آپ نے صرف اور صرف گیسٹرو انٹرولوجی کو ڈیولپ کرنا ہے، اور اسی میں جو بھی 2 4 5 پروڈکٹس جو بھی آپ کے پاس آئیں گی اسی سیگمنٹ میں آئیں گی، یہی آپ کا کمال ہے کہ آپ گیسٹرو انٹرولوجسٹ کے ساتھ کمپنی کے ریلیشن شپ بنائیے، کمپنی کا انٹروڈکشن کروائیے، کمپنی کی وہاں پہ پریزنس کو بہت آپ مضبوط کیجئے، اور بس آپ نے یہ سیگمنٹ ڈیولپ کرنا ہے۔ یہ بہرحال نہیں ہو رہا، بہت کچھ اور ہو چکا ہے، یعنی اس حد تک بھی ہو چکا ہے کہ جو بڑے برانڈز ہیں اس میں ایک برانڈ کے ایک سے زیادہ پروڈکٹ مینیجر ہیں، یعنی اگر ایک برانڈ کی ایک اسٹرینگتھ ہے، دوسری اسٹرینگتھ ہے، تیسری اسٹرینگتھ ہے، اور تینوں بڑے بڑے والیوم کی ہیں، تو ایک اسٹرینگتھ کا الگ پروڈکٹ مینیجر بھی ہے، although it doesn't make much sense really، سوائے اس کے کہ وہ اپنے کام کروانے کی کوشش کرتا رہے گا، فالو اپ کرتا رہے گا لوگوں کے، اور یار میرے اس کا کیا کیا آپ نے، سیلز ٹیم کے پیچھے لگا رہے گا نا، ادروائز اس سے زیادہ اس کا کوئی خاص اس کی کوئی جواز نہیں ہے اس کا۔ لیکن بہرحال یہ چل رہا ہے۔ تو ہم نے بی یو کے کانسیپٹ کو لیا، ہم نے اس کو ماڈیفائی کیا،
اور ہم نے اس کو بی یو کے کانسیپٹ کو اس حد تک ماڈیفائی کر دیا ہے کہ وہ اوریجنل شکل میں اور اوریجنل کانسیپٹ اس کا ہم نے غائب کر دیا ہے. یہ صورتحال ہے. بہرحال چلیے، زندگی گزر رہی ہے سب کی، اگر ہم چاہیں تو دوبارہ اس کانسیپٹ کو ریوائیو کر سکتے ہیں اور ایس بی یو کے کانسیپٹ پہ جا سکتے ہیں. اینڈ ان مائی ویو دی کمپنیز ہو آر آلریڈی لارجر، دے آر بگر، دے آر ڈوئنگ گڈ بزنس، if they go into SBU concept, their performance will get even better. This is my take actually on this. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابی عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.